تبلیغی جماعت ایک ایسی تحریک ہے جس نے بلا مبالغہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کے رخ کو تبدیل کیا، اور اسی طرح مادیت پرستی کے اس دور کے اندر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے پر مائل کیا۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ نے اسی جماعت کی برکت سے ان کی زندگی کے رخ کو بھی تبدیل کیا۔ پھر اللہ نے ان سے ایسا کام لیا کہ یہ تبلیغی تحریک کو ساری دنیا میں اس کے تعارف کا باعث بنے، اور خود مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت وہ اس تبلیغ کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر متعارف ہو گئی۔ اور بلا مبالغہ، یہ کوئی مبالغہ نہیں، ہم سب اس کو سمجھتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کے اوپر ان کی زبان کی تاثیر کی وجہ سے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ لاکھوں لوگ توبہ طائب ہو کر اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ یہ اللہ نے مولانا طارق جمیل صاحب سے ایسا عظیم کام لیا اس دور کے اندر۔ حالیہ جو معاملات ہیں مانسہرہ اجتماع کے بعد کے، تو خاص طور پر دینی حلقوں میں، دین کا درد رکھنے والے حلقوں میں ضرور تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے کہ اس کا جو ہے نا یہ معاملہ کہاں جا کر قرار پکڑے گا، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، اور اس کا ہماری اس بہترین تحریک کو کتنا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سب اس کے اندر بڑی تشویش کے اندر مبتلا ہیں۔ تو میں ویسے ایک طالب علم ہوں، میری کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ میں ان احباب کو کوئی مشورہ دے سکوں، لیکن اپنے اکابر کے ان کی صحبت کی برکت سے اور قرآن و سنت کا جو علم اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کی روشنی میں، اور اکابرین تبلیغی جماعت جو ہیں ان کے طریقہ کار کو، نقطہ نظر کو، ان کے منہج کو دیکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلے جو رائیونڈ کے حضرات کو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے جو تحفظات ہیں، جو ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہے، ان میں سب سے ایک بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک مخصوص وقت کے اندر ایک خاص جماعت کو بھرپور سپورٹ کیا، کھلے انداز میں سپورٹ کیا، جو کہ تبلیغی ترتیب اور منہج کے خلاف جو ہے نا بات ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ اصول اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہے کہ تبلیغی جماعت کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، وہ خالص مذہبی نظریات کی حامل تحریک ہے۔ اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس کا اپنا ایک نظم ہے، اپنا ایک منہج ہے جس پر چل کر وہ کام کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں، اس کے مقابلے میں کوئی عام فرد نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی وہ عظیم شخصیت اور ہستی ہے جس نے اسی تبلیغ کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی ساری زندگی اس کے اوپر کھپا دی، اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنے کے لیے جس طریقے کو، جس راستے کو استعمال کیا، اور لوگوں کو جس تحریک سے وابستہ کیا، وہ تبلیغی جماعت کی تحریک ہے۔ تو اس جگہ پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، یہ جو بنیادی اختلاف ہے کہ سیاست کے پلڑے میں ایک خاص جو ہے نا وہ جماعت کے میں اپنا وزن ڈالنا، اس سے مولانا طارق جمیل صاحب کو آہستہ 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 کرتے کرتے ان کو بالکل سائیڈ لائن پر کیا گیا۔ تو دیکھیں، اگر ہم اپنے عام حالات کے اندر جائزہ لیں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی تبلیغی جماعت کے احباب کام کر رہے ہیں، چاہے وہ مقامی سطح پر ہوں، چاہے وہ جو ہے نا ضلعی اور شہر کی سطح پر ہوں، چاہے ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی، تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی چاہے ایک عام مقامی مسجد میں بیان کرنے والا فرد ہو، یا اللہ کے راستے میں چلنے والی جو جماعتیں ہیں وہاں پر گفتگو کرنے والا جو فرد ہے وہ ہو، یا اسی طرح آپ ہمارے عام جو مراکز ہیں تمام شہروں کے اندر، وہاں منبر پر بیانات کرنے والے لوگ ہوں، تو سب کے اوپر اس اصول میں سے کوئی بھی اصول کار فرما نہیں ہوتا، یہ اصول ان پر لاگو نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی لوگ مساجد کے اندر اور مختلف علاقوں میں چلنے والی جماعتوں کے اندر لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے عام مراکز کے اندر بھی ان میں سے کسی پر بھی یہ پابندی عائد نہیں کی جاتی کہ بھئی آپ کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہوگا، اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے تعلق میں ملوث پائے گئے پھر آپ بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کی ایک چھوٹی شکل ہے عام مسجد کے اندر، عام شہروں کے اندر، عام مراکز کے اندر۔ پھر اس کی بڑی سطح پر جو ہے نا وہ آپ رائیونڈ کا مرکز دیکھ سکتے ہیں، بڑے اجتماعات دیکھ سکتے ہیں، تو اس کی ایک بڑی شکل ہے۔ تو یہاں پر کوئی پابندی، بہت سارے لوگ ہمارے سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بیانات کے لیے اٹھتے ہیں ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، واضح طور پر وہ مختلف سیاسی پارٹیوں کو، تبلیغی جماعت کے احباب بلکہ اکثریت جو اس کے ساتھ تعلق بھی رکھتے ہیں بہت ساری سیاسی پارٹیوں کو باقاعدہ طور پر جوائن کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک خاص سوچ اور فکر کو، ایک خاص اصول کو صرف مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر فٹ کر دینا اور انہی کو اس کا پابند بنانے کی کوشش کرنا، تو یاد رکھیں یہ کوئی انصاف والا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہم دیکھیں کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب، نجی زندگی میں ہر فرد آزاد ہے، وہ کسی بھی جماعت کو سپورٹ کر سکتا ہے، کسی کے حق میں بیان دے سکتا ہے۔ اگر یہ تبلیغ کے اصول کی مخالفت ہے اور بالکل ہے، تو اگر مولانا طارق جمیل صاحب اس کو ممبر کے اوپر، جہاں تبلیغی جماعت کے ممبر ہیں، جہاں تبلیغی جماعت کے عوامی اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پر اگر ممبر سے اپنی اس دعوت کو دینا شروع کریں، اپنے اس سوچ اور فکر کو لوگوں کو بیان کرنی شروع کریں،
تو پھر تو بالکل ان کو ممبر پر نہیں بٹھانا چاہیے، ان کو اجتماعات کے اندر بیان نہیں دینی چاہیے۔ لیکن جب وہ نجی زندگی میں الگ سے اپنے اس معاملے کو نجی سیٹ اپ کے ساتھ کسی کی سپورٹ کرتے ہیں تو میرے خیال سے تبلیغی اکابرین کو جو ہے نا اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر وہ ممبر پر ان چیزوں کو بیان کریں، تبلیغی اجتماعات میں اس کی دعوت دیں، اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں، تو پھر تو ان پر بالکل ہر قسم کی اس جماعت کے اندر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن جب وہ تبلیغی ممبر کو، تبلیغی اجتماعات کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے، بلکہ تبلیغی ممبر کو، تبلیغی جو ہے نا وہ اجتماعات کو صرف اور صرف لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور تبلیغی جماعت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر نظر ثانی کی گنجائش ضرور موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس معاملے کو تبلیغی جماعت کے جو اکابرین گزر چکے ہیں ان کی نقطہ نظر سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ ایسے حالات کے اندر کہ جب ایک شخص تبلیغی جماعت کے اندر کام بھی کر رہا ہو اور بڑی سطح پر کام کر رہا ہو، رائیونڈ کے مشوروں کے اندر شریک ہوتا ہو اور اسی طرح ممبر پر جو ہے نا بیانات کرتا ہو بڑے بڑے اجتماعات کے اندر، اس کے نقطہ نظر سے جب رائیونڈ کا اختلاف آ جائے تو وہاں تبلیغی جماعت کے اکابرین نے کس طریقہ کار کو اختیار کیا۔ تو انہی مولانا طاہر جمیل صاحب کی مثال ہم لیتے ہیں۔ آپ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور دیکھ لیجئے، اسی طرح آپ جو ہے نا مولانا احسان صاحب کو دیکھ لیجئے، آپ مولانا جمشید صاحب کو دیکھ لیجئے کہ جس وقت حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے میڈیا اور کیمرے کو استعمال کرنا شروع کیا، اور یہ وہ وقت تھا، آپ حضرات کو یاد ہونا چاہیے کہ جس وقت میں عام علماء بھی اور ہمارے خاص علماء کسی کا بھی اس کے اوپر یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے یا ویڈیو ہے اس کے اوپر کوئی بھی فتویٰ موجود نہیں، اس کے متعلق جو بھی آج کل سلسلہ چل رہا ہے تو کسی کا فتویٰ موجود نہیں تھا، بلکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں ایسا دور تھا کہ اس دور کے اندر اس ویڈیو کو، اس ڈیجیٹل تصویر کو اور اسی طرح فوٹوگرافی کو، ان چیزوں کو انتہائی درجے میں برا تصور کیا جاتا مذہبی حلقوں کے اندر۔ تو اس دور کے اندر جب مولانا طارق جمیل صاحب نے تبلیغی جماعت کی ترتیب سے ہٹ کر ان کے بڑے اور زبردست بنیادی اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میڈیا کو استعمال کرنا شروع کیا، کیمرے کو استعمال کرنا شروع کیا، تو حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس معاملے کو سمجھا اور دیکھا، اور اس کے باوجود اتنے بڑے اصول کی مخالفت کے باوجود مولانا طارق جمیل صاحب کو اپنے مشوروں کے اندر رائیونڈ کے شریک رکھا، اور اسی طرح جو بڑے بڑے اجتماعات ہیں ساری دنیا کے اندر ان کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات باقاعدہ ہوتے رہے۔ تو یاد رکھیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس سے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی جو ہے نا خوبیوں سے استفادہ کیا، اور ان کی جو کچھ چند کمیاں تھی، تبلیغی جماعت کے اصولوں کی مخالفت بھی تھی، اس کو بھی برداشت کیا کہ ان کی برکت سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، ان کی برکت سے تبلیغ کا کام دنیا میں پھیل رہا ہے، لوگوں میں تبلیغ کے کام کا تعارف ہو رہا ہے، اور ان کے ہر بیان سے بلا مبالغہ سینکڑوں لوگ توبہ استغفار کر کے اٹھ جاتے ہیں، اور اسی طرح سینکڑوں لوگ تبلیغی جماعت میں جو ہے نا اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، اپنے اوقات کو اللہ کے راستے کے لیے فارغ کر دیتے ہیں۔ تو ان خوبیوں کی بنا پر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی خدمات کو اپنی جماعت کے اندر جاری و ساری رکھا۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک اور بھی جو تبلیغی جماعت کا ایک خاص ایک لکیر ہے، ایک خاص منہج ہے، ایک خاص طریقہ کار ہے، اس سے ہٹ کر سنگرز کو اور اسی طرح جو ہے نا فلم سٹارز کو اور کرکٹرز کو، حتیٰ کہ ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو جس طریقے پر تبلیغی ترتیب سے ہٹ کر ان کو دعوت دینا، ان کو اپنے ساتھ جوڑنا، پھر ان کو تبلیغ میں نکالنا، ان کی زندگیوں کو تبدیل کرنا، یہ بھی اس خالص تبلیغی جو ترتیب تھی اس سے ہٹ کر ایک طریقہ کار تھا۔ لیکن اکابرین تبلیغی جماعت نے اس بھی ترتیب کو برداشت کیا کہ اس کے باوجود یہ لوگوں کو تبلیغی جماعت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے منہج سے نیج سے ذرا ہٹ کر کے کام کر رہے ہیں، اپنے ذوق کے ساتھ، اپنے شوق اور جذبے کے ساتھ، اپنی الگ ترتیب کے ساتھ لوگوں کو، لیکن جوڑ تو تبلیغی جماعت سے ہی رہے ہیں، جوڑ تو ہمارے کام کے اندر رہے ہیں، جوڑ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو برداشت کیا۔ تو یہاں پر ہمیں بھی یہ سمجھنے کی آج کے جو ہمارے موجودہ تبلیغی جماعت کے اکابرین ہیں، اپنے بڑوں اور بزرگوں کے اس منہج کو، اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر کہ ایک ایسی ہستی، ایک ایسا فرد ہے، ایسی شخصیت ہے جو اپنی ذات کے اندر ایک تحریک اور انجمن ہے، جس نے تبلیغی کام کا ایسا تعارف ساری دنیا میں کرایا کہ آج ساری دنیا جو ہے تبلیغ کو اگر جانتی ہے تو بلا مبالغہ مولانا طارق جمیل صاحب کے کام اور مشن اور کاز کی وجہ سے جانتی ہے۔ تو ان کے لیے اپنے اصولوں میں تھوڑی رعایت رکھنا کہ تاکہ یہ دین کا کام اور سلسلہ چلتا رہے، اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی خوبیوں سے ہم استفادہ کرتے رہیں اور لوگ تبلیغی ترتیب کے ساتھ اور تحریک کے ساتھ جڑتے رہیں، تو ہمیں اس سے تھوڑا سا اپنے ذہنی ساخت کے اندر، سانچے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اگر ہمارے تبلیغی جماعت کے اکابرین وہ اس وسعت ظرفی کا مظاہرہ نہیں کریں گے جیسا کہ ان کے گزشتہ اکابرین نے کیا، تو دیکھیں ہمارے ہندوستان کے اندر جو تبلیغی جماعت کے حالات ہیں، یا بنگلہ دیش کے اندر جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے، تو یاد رکھیں ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، آپ کے سامنے ترتیب موجود ہے کہ جو انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جو ایسے متعصب قسم کے نظریات کے حامل ہیں، لیکن انہیں کوئی رہنما، کوئی لیڈر،
کوئی رہبر نہیں مل رہا کہ جس کے پیچھے چل کر وہ ان نظریات کے حامل جو ہے نا لوگ آگے بڑھ کر اپنا کام کر سکیں اور تبلیغی جماعت کی اس ترتیب کو نقصان پہنچا سکیں. ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے جو ہے نا صرف اصولوں کی اس قدر پاسداری شروع کر دیں اور اس پر اتنا ڈٹ اور جم جائیں کہ ہم اتنی بڑی شخصیت کی اس کی جو ہے نا خوبیوں سے محروم ہو جائیں. اور خدا نخواستہ تبلیغی جماعت کی جو تحریک اور سلسلہ چل رہا ہے، جیسے ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں ہم اس کے نقصانات دیکھ چکے ہیں، پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسی تحریک اور صورت پیدا ہو جائے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو تبلیغی جماعت کے اس کام کو جوڑ کا جو ذریعہ تھا لوگوں میں، اور ہم ساری زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کی کمی کوتاہیوں کو برداشت کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ کسی بھی طریقے سے جوڑ کر استعمال کرتے ہیں. تو اتنی بڑی شخصیت جو لوگوں کو تبلیغ کے ساتھ جوڑتی ہے، تبلیغ کے مشن کے لیے زندگی وقف کی ہوئی ہے، تو اس کی تھوڑی بہت کمزوریوں کو یا اس آپ کے نہج سے اختلاف کو تھوڑا بہت برداشت کرنا، یہ حسن ہے جو ہے نا ہماری جماعتوں کا، اس کو برداشت کرنا چاہیے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بھی نقطے کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جو حال مولانا طارق جمیل صاحب کو جس طریقہ کار سے سائیڈ لائن پر کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی زندگی اس کام کے لیے اور کاز اور مشن کے لیے وقف کی ہے، اور صرف وقف نہیں کی، پھر ایسا کام کر کے دکھایا ہے کہ سارے کے سارے حضرات کے کام کو ایک طرف رکھیں اور مولانا طارق جمیل صاحب کے کام کو اور ان کے لوگوں کو تبلیغ کے ساتھ جوڑنے کو اور تبلیغ کے تعارف کو اگر ایک طرف رکھیں تو یہ دونوں برابر پھر بھی نہیں ہو سکتے. ان کا کام اللہ نے ان سے بہت کام لیا. تو اگر ایسے شخص کو آپ اس طریقہ کار کے ساتھ سائیڈ لائن پر کرتے ہیں تو دیکھیں وہ باصلاحیت علماء جن کو آپ اپنے کام کے ساتھ مشن میں جوڑنا چاہتے ہیں، ان میں ضرور تشویش کی لہر دوڑے گی کہ بھئی تبلیغی جماعت والے احباب ہماری صلاحیات کو اور ہمارے ان کے ساتھ جڑنے کو اس وقت تک صحیح معنوں میں قبول نہیں کریں گے کہ جب تک ہم ساری دنیا کی ساری چیزوں سے کٹ کر کے بالکل تبلیغ کی کھینچی ہوئی تبلیغی جماعت کے کابرین کی لائن پر پاؤں رکھ کر کے چلنا شروع نہ کر دیں. تو وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کے ذہنوں میں یہ بات آنی شروع ہو جائے کہ ہماری صلاحیات کو صرف ایک ہی لائن پر چلا کر کے ان کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، یا ان میں وہ نکھار نہیں آئے گا جیسے ہم آزاد رہ کر کے کام کر کے ہم کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارے تبلیغی جماعت کے اکابرین کو دونوں اطراف سے سوچنا چاہیے کہ ہماری کہیں انہی اصولوں پر ڈٹے رہنے سے اور مولانا جمیل صاحب کو یوں سائیڈ لائن پر لگا کر رکھنے سے کتنا نقصان تبلیغی تحریک کو ہوگا اور علماء کے ذہنوں کے اندر کتنی تشویش اس حوالے سے پیدا ہو جائے گی. تو ان ساری باتوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہم جتنی مرضی اس کی تعویلات کر لیں کہ جی یہ تبلیغی جماعت کی ترتیب ہے، اسی پر چلنا پڑے گا، ہم اس کی بہت ساری تعویلات تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر مولانا طارق جمیل صاحب کا اور آپ حضرات کا جو اختلاف ہے، جتنی مرضی ہم وضاحتیں اس کی پیش کر لیں، آپ حضرات پیش کر لیں دونوں اطراف سے، لیکن یہ جو دو منہج الگ ہو گئے ہیں، دو سوچ اور فکر الگ ہو گئی ہے، یہ امت کو توڑنے کا، ٹکڑوں میں بٹنے کا اور انتشار کا باعث بنے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابرین بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر اس تبلیغی ترتیب کو صحیح طریقے سے جوڑ کر اور مولانا طارق جمیل صاحب اور دیگر ان جیسے اور ہزاروں علماء کو اپنے ساتھ جوڑ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.